اب قربانی کن بندوں پہ واجب ہوتی ہے؟ مسلمان ہونا، غیر مسلم پہ قربانی واجب نہیں۔ مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ آزاد ہونا، غلام پر قربانی واجب نہیں۔ بالغ ہونا، نابالغ پر قربانی واجب نہیں۔ عاقل ہونا، مجنون پر یعنی پاگل پہ قربانی واجب نہیں۔ ہاں اگر قربانی کے دنوں میں مجنون کو افاقہ ہو گیا تو قربانی واجب ہوگی۔ صاحب نصاب ہونا، مسکین پر قربانی واجب نہیں۔ چند صورتوں میں قربانی واجب ہے۔ کسی شخص نے قربانی کی منت مانی ہو تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ کسی شخص نے مرنے سے پہلے قربانی کی وصیت کی ہو اور اتنا مال چھوڑا ہو کہ اس کے تہائی مال میں سے قربانی کی جا سکے تو اس کی طرف سے قربانی واجب ہے۔ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ پر جس شخص کے پاس رہائشی مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑوں اور روز مرہ استعمال کی دوسری چیزوں کے علاوہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کا نقد روپیہ یا مال تجارت یا دیگر سامان ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ مثلا ایک شخص کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان میں خود رہائش پذیر ہے اور دوسرا مکان خالی پڑا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، جبکہ اس خالی مکان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو۔ یا مثلا ایک مکان میں وہ خود رہتا ہے اور دوسرا مکان کرائے پر دیا ہوا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، البتہ اگر اس کا ذریعہ معاش یہی مکان کا کرایہ ہے تو یہ بھی ضروریات زندگی میں شمار ہوگا، اب اس پہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یا مثلا کسی کے پاس 2 گاڑی ہیں، ایک اس کے استعمال کیا ہے تو دوسری ضرورت سے زائد ہے، اگر اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچ گئی اب اس پہ قربانی واجب ہے۔ عورت کا مہر معجل اگر اس کی قیمت 52.5 تولے مالیت کو پہنچ جائے تو اب اس پہ قربانی کرنا واجب ہے۔ یا وہ مال اس کے والد نے دیا ہو یا اس کے شوہر نے اس کو مالک بنایا ہو، اگر اس کی مالیت 52.5 تولے کی مالیت کے برابر ہوگی تو اب اس پہ قربانی بھی واجب ہوگی۔ ایک شخص کے پاس ہل جوتنے کے لیے بیل اور دودھ والی گائیں یا بھینسیں ہیں اور اس کے علاوہ اور مویشی بھی ہیں، اگر ان کی مالیت نصاب کو پہنچتی ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے۔ اگر اس کے پاس صرف ہل جوتنے والے بیل ہیں اور دودھ والی گائے بھینسیں ہیں، اسی پہ اس کا گزارا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور جانور نہیں، اب قربانی بھی نہیں۔ اس کے علاوہ اور جانور ہیں، ان کی مالیت 52.5 تولے کی مالیت کو پہنچتی ہے، اب قربانی بھی واجب ہوگی۔ ایک شخص صاحب نصاب نہیں، نہ قربانی اس پہ واجب ہے، لیکن اس نے شوق سے قربانی کا جانور خرید لیا تو اب قربانی اس پہ کرنا واجب ہوگی۔ بعض لوگ یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ طاقت نہ ہونے کے باوجود شرم کی وجہ سے قربانی کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس بندے نے اس سال قربانی نہیں کی۔ محض دکھاوے کے لیے قربانی کرنا یہ درست نہیں۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں ایک قربانی ہو جانا کافی ہے، اس لیے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال اپنی طرف سے قربانی کر لی، ایک سال بیوی کی طرف سے کر دی، ایک سال لڑکے کی طرف سے، ایک سال لڑکی کی طرف سے، ایک سال مرحوم والد کی طرف سے، ایک سال مرحومہ والدہ کی طرف سے۔ خوب یاد رکھنا چاہیے کہ گھر کے جتنے افراد پر قربانی واجب ہو ان میں سے ہر ایک کی طرف سے قربانی واجب ہے۔ مثلا میاں بیوی اگر دونوں صاحب نصاب ہوں تو دونوں کی طرف سے 2 قربانیاں لازم ہیں، ایک میاں کی طرف سے ایک بیوی کی طرف سے۔ اسی طرح اگر باپ بیٹا دونوں صاحب نصاب ہوں تو خواہ کٹھے بھی رہتے ہوں مگر ہر ایک کی طرف سے الگ الگ قربانی واجب ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ کر لینا کافی ہے، یہ خیال بالکل غلط ہے، بلکہ جس طرح زکوٰۃ اور صدقہ فطر ہر سال واجب ہوتا ہے اسی طرح ہر صاحب نصاب پر بھی قربانی ہر سال واجب ہوتی ہے۔ بعض لوگ گائے یا بھینس میں حصہ رکھ لیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں کے حصے رکھے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں، یہ بڑی غلطی ہے۔
اگر 7 حصہ داروں میں سے ایک بھی بے دین ہو یا اس نے قربانی کی نیت نہ کی ہو، محض گوشت کھانے کی نیت کی ہو، تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔